بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ وہ احباب جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ رہیں۔ ناظرین، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ 24 اور 25 جون کو پاکستان کی سیاسی اور آئینی جو تاریخ ہے اس کا ایک بڑا اہم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ کیس ہے سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے۔ اس پر 13 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کر رہے ہیں۔ ویسے اصولی اور اخلاقی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ سے علیحدہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں اگر تو رہتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں کے پاس، تو پھر وہ جو 2/3 اکثریت ہے وہ بہرحال قائم رہے گی اس حکومتی اتحاد کے پاس۔ لیکن اگر یہ سیٹیں واپس چلی جاتی ہیں سنی اتحاد کونسل کو، اور جو تناسب ایک ہے اور اس تناسب کے حساب سے یہ مخصوص نشستیں تقسیم کر دی جاتی ہیں سنی اتحاد کونسل کو، تو پھر وہ جو 2/3 اکثریت ہے وہ 2/3 اکثریت اس حکمران اتحاد کی قائم نہیں رہے گی۔ چونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی پر غور ہو رہا تھا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں اور کچھ دیگر حکومتی وزراء نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جو 2 تجاویز ہیں وہ زیر غور ہیں اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے قانون سازی پر۔ ایک تجویز یہ تھی کہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ 3 سال مقرر کر دی جائے گی، اور دوسری تجویز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ 62 سال کی بجائے اب اس کو 65 سال کر دیا جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بہرحال اس قانون سازی سے اگر یہ ہوتی ہے تو اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ تو اصولی طور پر، اخلاقی طور پر اور اعلیٰ عدالتی اور اخلاقی روایات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کو اس بینچ کی سربراہی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ قاضی صاحب کا اپنا اس میں بینیفٹ بھی ہے، اگر یہ سنی اتحاد کونسل کی بجائے اسی حکمران اتحاد کے پاس یہ سیٹیں رہتی ہیں تو شاید اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس بینچ کی سربراہی خود کریں۔ تو اب یہ چونکہ کیس سماعت کے لیے فکس ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کلا بازی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ جو ہیں وہ جمع کرائے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک حکم نامے کے ذریعے آروز کو منع کر دیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جماعتی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ظاہر کی ہوئی ہے اپنے نامینیشن پیپرز میں، ان سے کسی اور جماعت کا ٹکٹ نہیں لیا جائے گا۔ میں ذاتی طور پر اس کا گواہ ہوں کہ ایک جگہ مجھے بھی ٹکٹ جمع کرانے کا اتفاق ہوا، لیکن جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا کہ جی ہمیں انسٹرکشنز یہ ہیں کہ چونکہ جس امیدوار کا آپ ٹکٹ جمع کرا رہے ہیں اس نے اپنے نامینیشن پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، تو اس لیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کے جو ٹکٹ ہے وہ نہیں لے سکتے۔ تو پھر بعد میں ظاہر ہے ان کو آزاد ڈکلیئر ہوا، اور آزاد ڈکلیئر ہونے کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنے۔ لیکن اس سے بھی پہلے بیرسٹر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کا انتخابی نشان لیا ہے، لیکن وہ امیدوار جنہوں نے اپنی جماعتی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شو کی ہے اپنے نامینیشن پیپرز میں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہی کنسیڈر کیا جائے، لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے اب میری معلومات کے مطابق وہ معاملہ اب تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو شاید سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ تو اب چونکہ اس میں یہ معاملہ باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں والا کیس، تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے جواب بھی جمع کرا دیا، اور وہ جواب بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ جی اس میں جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں والا کیس اس میں جو جواب جمع کرایا گیا اس میں یہ موقف اپنایا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے، اس لیے وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے اہل نہیں ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ جو ہے ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ عدالتی باڈی یا جوڈیشل باڈی، اس کا اختیارات جو ہیں وہ بھی اب سنی اتحاد کونسل کی معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جنوری تھی، لیکن
سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں کی طرف سے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا، بعد ازاں امیدوار تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہو گئے۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جو آئینی ادارہ ہے، جس کا کام لوگوں کے جو ہے مینڈیٹ کے مطابق لوگوں کی رائے کا احترام کرنا ہے، اور پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کرانا جس ادارے کی ذمہ داری ہے، وہ ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ملک کا سب سے بڑا انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے، اس میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس میں جمع کرائے گئے جواب میں اس جھوٹ سے کام لیا گیا ہے کہ جی خود دستبردار ہو گئے۔ میں ذاتی طور پر گواہوں کوئی دستبردار نہیں ہوا تھا، جو آروز تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم سنی اتحاد کونسل کے جو بعد میں شامل ہونے والے لوگ تھے، جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ جمع کرایا تو وہ لینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جی تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے دستبردار ہونے کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے۔ الیکشن کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ دینے کا 4-1 کا تناسب سے فیصلہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ مخصوص نشستیں نہ دینے کی الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم نہیں۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا اہل نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ 6 مئی کو سپریم کورٹ نے 14 مارچ کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ 1 مارچ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سنی اتحاد کونسل کو خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو اس پر منتخب ہوئے تھے یا جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اس کو اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ تو اب یہ 3 مئی کو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا تھا، اور 4 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی جو اپلیکیشن تھی وہ مسترد کر دی تھی۔ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 28 فروری کو درخواستوں پر یہ سماعت کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرٹیکل 53 کی شق 6 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت یہ فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو مسترد کیا تھا۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بنیادی جو آئینی اصول ہے اس کو نظر انداز کر کے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت جو ہے اس کو محروم کیا گیا مخصوص نشستوں سے۔ اور پھر یہ بدماشی جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں کی گئی پاکستان میں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کوئی جانبداری سے کام لیا ہو یا وہ بنیادی فرائض جو الیکشن کمیشن کے آئین میں بتائے گئے ہیں اس سے انحراف کیا گیا ہو۔ اس دفعہ جو ہے وہ اتنا میں سمجھتا ہوں ننگا ہو کر آئین کی اور قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی ہے۔ شاید پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص جس کو پہلے فارم 47 بھی جاری کر دیا گیا، بعد میں وہ فارم 47 وڈرا کر کے دوسرے آدمی کو جاری کر دیا گیا۔ کہیں آر او کے دفتر سے لوگوں کے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، کہیں آر او کے آفس سے لوگوں کے پرپوزل اور سیکنڈرز کو اغوا کیا جا رہا ہے، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑا ڈاکہ جو ہے وہ فارم 45 اور 47 والی واردات میں ڈالا گیا کہ وہ آدمی جو رات کو 40 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے، اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں ہرا دیا۔ تو اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے اور قاضی فائز رضا صاحب جو ہے وہ عدالتی روایات کی پاسداری کرنے کی بجائے انہوں نے شاید اپنا ذاتی مفاد جو ہے اس کو مقدم رکھا ہے اور خود اس بینچ کا حصہ بنے ہیں۔ اخلاقی طور پر انہیں اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی واردات جو ہے وہ بھی ڈالنے کی تیاری ہے، کیونکہ ملک شہزاد صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے ایلیویٹ ہو گئے ہیں، تو اب ایک جونیئر جج، ویسے تو سارے ججز قابل احترام ہیں جو بھی بیٹھے ہیں، لیکن ایک جونیئر جج کو جو ہے وہ ایک سینئر جج پر فوقیت دیتے ہوئے چیف جسٹس بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبرز نے، جن میں شفقت محمود چوہان صاحب بھی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں کہا ہے کہ جی امید ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری میں سینیارٹی کو مد نظر رکھا جائے گا۔
لاہور ہائی کورٹ کے جج کی ترقی کے لیے آپ نے سینیارٹی کے اصول کے خلاف ووٹ دیا۔ تجاویز سنائی دے رہی ہیں کہ سینیارٹی کے اصول کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ حکومت چیف جسٹس کی تقرری میں سینیارٹی سے انحراف کی کوشش میں ہے۔ الجہاد ٹرسٹ کیس میں ججز سینیارٹی کا اصول طے شدہ ہے۔ اگر سینئر ترین جج چیف جسٹس کے عہدے کے اہل نہیں سمجھا جائے گا تو بطور جج ان کے منصب پر سوال اٹھے گا۔ سینئر ترین جج کے لیے سینیارٹی کے اصول سے انحراف ٹھوس شواہد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ سینیارٹی کے اصول کو لاگو کر کے عدلیہ کا وقار اور شفافیت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد برقرار رکھنا شفافیت سے ہی ممکن ہے۔ سینیارٹی کے اصول سے انحراف عدالتی آزادی پر سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ جہاں تک عدالتی آزادی کا تعلق ہے، پاکستان کی چاروں ہائی کورٹس، خصوصاً سندھ کے جو چیف جسٹس تھے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے عقیل عباسی صاحب، انہوں نے ایکس صاحب کا ٹویٹر کو کھولنے کا حکم بھی دیا تھا، لیکن آج بھی پاکستان میں جو ٹویٹر ہے، ایکس ہے، وہ بند ہے، ایک غیر اعلانیہ بندش ہے۔ اور پھر چاروں صوبوں میں ٹویٹر کے حوالے سے، ایکس کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں، جن میں جو ایک پنجاب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ شاید اکتوبر کی پیشی لگائی گئی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اکتوبر اسی سال 2024 کا اکتوبر ہے یا 2025 کا، یعنی عوام کو معلومات سے روکنا، جاننے کا حق ہے ہر شخص کو، یہ پاکستان کا آئین دیتا ہے، تو اس سے محروم کرنے کے لیے ٹویٹر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 ہے، وہ ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے، اور اتنا سوار ہو چکا ہے کہ یہ اپنے بنیادی کام جو ہے وہ بھی بھول چکے ہیں۔ جیسے جو سپرا صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پنجاب میں مارشل لا نافذ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ مارشل لا دور میں بھی شاید ایسے نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کال پر جمعے کو احتجاج کیا گیا، تو پنجاب کے تقریباً ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی مطلوب ملزم نہیں مل رہا تو اس کے گھر والوں کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹویٹر پر پابندی ہے، اور پھر وہ دوسری طرف جو ہے وہ فائر وال کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ قیدی نمبر 804 ہے، اس کی بات لوگوں تک نہ پہنچے، لوگ جو ہے اس کا ذکر نہ سن سکیں، نہ اس کے بارے میں جان پائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں، جو بغیر کسی ویژن کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی عقل کے اس ملک پر صلاحیت سے، جس میں ملک چلانے کی صلاحیت سے نا واقف اور نا بلد لوگ جو ہیں وہ اس ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ان کا قصور نہیں ہے، اصل قصور ان حرام زادوں کا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ لفظ اگر کسی کو برا لگے تو، حرام زادہ بنیادی طور پر کون ہوتا ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اصل قصور ان کا ہے جنہوں نے اس نااہل، بدعنوان، بد کردار ٹولے کو اس ملک پر مسلط کیا، اور پھر ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اب جو بجٹ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جس کا بل آیا جب، تو وہ بل لوگوں کی جو ہے وہ چیخیں نکلوا دے گا۔ جولائی کے بعد جو بل آئے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کے اعلیٰ پولیس کے، ایف آئی اے کے یا نیب کے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، دن دہاڑے جو ہے بندے اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کے بھائی، ان کو اغوا کیا گیا۔ اسی طرح جو اظہر مشوانی صاحب ہیں، ان کے بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو اغوا کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں 1 سال سے زائد ہو گیا ابھی تک جیل میں ہیں۔ اسی طرح عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی تک جیلوں میں جو ہے وہ ان کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ان پر تشدد کا تو میں لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن جس قسم کے حالات سے وہ دوچار ہیں، پریزن وین میں گھنٹوں بٹھائے رکھا جاتا ہے اس شدید گرمی کے موسم میں، اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک شخص جو 1 سال سے جیل میں ہے، 1 سال کے بعد اس پر 8 مزید ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے معاملے میں سب کے سامنے ہے جو کچھ ہوا۔ ایک مقدمے میں رہائی ان کی ہوئی، عدالت سے احکامات ہوئے تو جیل سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر سائفر والے کیس میں ڈال کے سزا بھی سنا دی جاتی ہے، اور جب سائفر والا کیس جو ہے اس میں وہ بری ہو گئے تو پھر 9 مئی کے کیسز میں جو ہے ان کو پھر ڈال دیا گیا، اور پھر صرف ڈالا نہیں گیا، جسمانی ریمانڈ بھی دیا گیا، اور اب جو ہے پھر ان کی رہائی کی راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ظلم جو ہے
عدالتیں اس میں میں سمجھتا ہوں اب برابر کی شریک ہیں۔ ہاں اگر آپ کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا تو پھر آپ یا تو عہدے سے استعفیٰ دیں، اگر عہدے سے استعفیٰ نہیں دے سکتے تو کم از کم فیصلہ ضرور لکھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس نوکری کا اہل نہیں ہے۔ وہ فیصلہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جائے گا اور آپ کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ لیکن اگر اس پر آنکھیں بند کی جائیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ جی میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، تو پھر تاریخ جو ہے وہ بہرحال آپ پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ اس دور میں شاید 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے آپ کی اس کرسی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے کوئی قانون سازی کر کے، لیکن ایک دن تو بہرحال ایسا آنا ہے جب آپ نے اس کرسی سے اترنا ہے، اور جب کرسی اترنے کے بعد لوگ آپ کو وعلیکم السلام بھی نہ کہیں تو پھر شاید آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے اس ملک کے آئین قانون اور اس جوڈیشل سسٹم کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔